بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ٹی آئی صحیح سمت میں آ گئی. سپریم کورٹ کے باہر دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا. جمعرات کو اڈیالہ جائیں گے. اگر ملاقات نہیں کرائی تو ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے. سہیل آفریدی کا بیان. آپ میری ویڈیوز دیکھنے والے گواہ ہیں، کب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دو. وہ ایفیکٹو ٹیکنیکس استعمال کرو جو سیاست میں لوگ استعمال کرتے ہیں. صرف چکر لگاتے رہنا عدالت کے تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. اچھا، آج بات کریں گے کہ پاکستان میں گینگ لائک جمہوریت کے فروغ میں جرنیلوں اور عدلیہ کا کتنا کردار ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے ثبوت پیش کریں گے کہ عدلیہ کو جرنیلوں، نون، پی پی نے کس طرح اپنا غلام بنائے رکھا ہے، اور تاریخ کیا بتاتی ہے، ثبوت کیا ہے. آخری بات کہ صدر زرداری نے 19 ججز کی تعیناتی کا جو سمری چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کو بھیجی ہے، اس پہ دستخط کرنے سے انکار تو نہیں کیا ہے، ٹال مٹول کر رہے ہیں، دوسرے معنی میں انکار ہی کر رہے ہیں. اور وجہ جب جاننا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا تھی تو پتہ یہ چلا وہ ناراض ہیں چیف جسٹس سے کہ جن کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا تم نے میرے ججز نہیں لگائے ہائی کورٹس میں. اب تمہاری گیند میرے پاس آئی ہے، میں بھی اس کو اٹھا کے باہر پھینکوں گا. یہ ملک کیسے چل رہا ہے؟ تم میری پسند کا جج لگاؤ، میں تمہاری پسند کا جج لگاؤں گا تاکہ وہ ہماری پسند کے فیصلے دے. اور اگر تم نے میری پسند کا جج نہیں لگایا تو میں بھی تمہاری پسند کا جج نہیں لگاؤں گا. لیکن یہ بتائیے کہ یہ ضد ان کی کتنی دیر چل سکتی ہے؟ زیادہ دیر نہیں چلے گی. کیوں؟ پاکستان ایک ایسا عظیم ملک ہے کہ وہاں پر وہ کام ہو جاتے ہیں، وہاں کی جرنیل وہ کام کرا لیتے ہیں جو ممکن ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل میں چھوٹی سی ایک بات جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھو، جعلی دستخط اکثر آپ نے سنا ہوگا ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، کچھ فراڈیے کرتے ہیں اکثر یہ کام. لیکن پاکستان میں یہ کام کس لیول پہ ہوا ہے کہ جب ڈاکٹر عارف علوی صدر تھے اور وہ ایک قرارداد پاس نہیں ہونے دے رہے تھے، ان کے خیال میں وہ مناسب نہیں تھی، تو صدارتی محل کے اندر اپنے لوگوں کو بھیج کر ان کی ڈرا سے وہ پیپر نکلوائے گئے اور اس پہ جعلی دستخط کروائے گئے. جعلی دستخط کے ساتھ اس ملک کی اسمبلی کے اندر قانون پاس کرا لیا گیا. لو کر لو گل. یعنی جعلی دستخط سے یہ تو سنا تھا کہ کسی نے چیک کیش کرا لیا، اس ملک میں قانون بنوا لیا جرنیلوں نے جعلی دستخط کرا کے. تو یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ بتائیے، دیانتداری سے بتائیے. اچھا صاحب، اس ملک میں عدلیہ کو غلام بنانے کا سلسلہ یہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. اگر آپ جائیے بزرگوں سے پوچھئے یا کتابوں میں پڑھیے کہ ہمارا ایک گورنر جنرل تھا غلام محمد. اچھا، بڑی دلچسپ انفارمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ غلام محمد جو ہے نا، یہ پتہ ہے آپ کو کون تھا؟ یہ بدنام زمانہ وہ جو تھا جعفر، میر جعفر، اس کا پڑپوتا تھا. اس نے جناب نظریہ ضرورت کا وہ پیش کر کے جو ہے اس کو اپروو کروایا، اور اس وقت کی جو اسمبلی تھی اس کو فارغ کر دیا. پھر یہ اس کی کنٹینویشن میں پھر یہ رہے، ان کو اس نے اتروا دیا ایوب خان نے اسکندر مرزا کے ساتھ مل کر. اسکندر مرزا، جنرل اسکندر مرزا پھر کچھ دن صدر رہے. پھر ایوب خان نے اپنے دو ساتھیوں کو، ایک ان میں جنرل برکی بھی تھے غالباً، میں نام بہت سارے بھول گیا ہوں، تو وہ جو تھے ان کو ان کے گھر بھیجا. وہ جوانوں کے ساتھ ان کے گھر میں کودے. اسکندر مرزا اپنی مسحری پہ سو رہے تھے. صبح کاذب کا وقت تھا. انہوں نے ان کے گاؤن، نائٹ گاؤن کو کھینچا، باہر لائے، کہا یہاں دستخط کرو، ہمیں ایوب خان نے، جنرل ایوب خان نے بھیجا ہے. تو انہوں نے کچھ ذرا مزاحمت کی تو ان کے 2 پنچ مارے، پھر ان سے دستخط لیے آئے، اور پھر جنرل ایوب نے اسکندر مرزا کو لندن روانہ کیا اور 10 سال تک حکومت کی. یہ ہے جرنیلوں کا کردار اور یہ ہے عدلیہ کا کردار. یہی نہیں، صرف
پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ بھی جرنیلوں یہ بھی ججز پہ قبضہ کرتے رہے ہیں. ایک دلچسپ قصہ سنیے اور اس کو جا کے کنفرم کیجئے گا. یہ حامد صاحب کی کتاب ہے، حامد خان کی ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے ایک ایسے وکیل کو بھی جج منتخب کروا دیا تھا جس نے زندگی میں کبھی ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہی نہیں دیکھی تھی، اس کو بھی جج لگوا دیا تھا. آج زرداری بھی وہی کوشش میں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھٹو صاحب کو جو سزا ہوئی تھی پھانسی کی، اس میں ججز نے بڑا کردار ادا کیا تھا. اور عدلیہ کو کنٹرول میں رکھو. یہ سارے گینگز جو ہیں نا، چاہے ملٹری کا گینگ ہو، نون کا گینگ ہو، پی 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 کا، یہ سارے گینگ جانتے ہیں کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. بتائیے ایک ایسے آدمی کو، وکیل کو جج لگوا دیا تھا جس نے زندگی میں بلڈنگ ہی نہیں دیکھی تھی. یہ کارنامے ہیں ان کے. یہ ملک کیسے چلے گا؟ مجھے آپ سوچ کے بتائیے. آپ کو یاد ہے یہ مشرف جو آئے تھے، انہوں نے 60 کے قریب ججز کو فارغ کیا تھا، اور سعید الزماں صدیقی صاحب ہمارے بڑے محترم تھے. وہ جب گھر سے باہر نکلے تو باہر انہیں کچھ لوگ ملے اور ان لوگوں نے کہا اسٹاپ ہیئر، یہاں رک جائیے. وہ حیران ہوئے، کہیں گے میاں آپ ہمیں کس لیے روک رہے ہیں؟ ہم آفس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آج آپ آفس نہیں جائیں گے، واپس گھر جائیے. چیف جسٹس آف پاکستان کو جرنیلوں کے کارندوں نے جا کے کہا اسٹاپ اٹ، یہیں پہ قدم جما لیجئے اور واپس گھر جائیے، آج آپ آفس نہیں جائیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جب مشرف صاحب کو پتا چلا کہ چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی کو واپس ان کے گھر بھیج دیا گیا ہے تو انہوں نے لمبا کش لگایا اپنے سگار کا. یہ ہے جرنیل، یہ ہے گینگسٹر، یہ ہے پاکستان، یہ ہے آپ کی تاریخ. یہ سارے سچے واقعات ہیں، کوئی من گھڑت پرانا قصہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ کو زندہ ہیں سب لوگ مل جائیں گے، آپ کو اس کو کنفرمیشن دیں گے. دیکھو ججز خود بھی بڑے لالچی رہے ہیں، بہت لالچی ہیں. میں ایک قصہ ہے، وہ یہاں ٹائم لگ جائے گا کافی. ہمارے ایک دوست ہیں جو نیو یارک میں ہی رہتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، وہ ایک جج کے پی آر او تھے پاکستان میں. کہہ رہے تھے یار وہ تو ایسا آدمی تھا کہ وہ کہتا تھا شٹل کاک کس کی وہ ہے دکان، اس سے وہی لے آؤ. اس کی بھی رشوت لے لیتے تھے. ایسے ایسے وہ ہیں، اور ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، اور خوف میں جلدی آ جاتے ہیں. دیکھیے ججز ابھی 6، یہ پرانا واقعہ نہیں ہے، 6 ججز نے لکھ کے خط دیا، وہ فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس تھا اس کو، کہ ہمیں ایسے ایسے دھمکایا جاتا ہے. ہم بیٹھے ہوتے ہیں کورٹ میں فیصلہ لکھنے، اور وہ سامنے آ کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں ISI کے لوگ، اور یوں گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں. پھر اگر ہم نے ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں لکھا تو انہوں نے ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کر لیا، ان کو چھتر مارے اور ان کے نازک اعضاء پہ کرنٹ لگائے. مرد کے نازک اعضاء پہ اینٹیں باندھ دیتے ہیں، اتنا وزن ڈال دیتے ہیں، اور پھر پٹائی کرتے ہیں. یہ عدلیہ کے ججز کے ساتھ ہوتا رہا ہے، یہ عام آدمی کے ساتھ ہوتا رہا ہے. یہ بتائیے یہ کیسے بات آگے بڑھے گی جہاں پہ اتنا کنٹرول ہو؟ پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے اگر ججز اب ڈٹ جائیں. وہ کبھی نہیں ڈٹتے، وہ فوراً گیو اپ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں. دنیا میں مراد کے حساب سے پاکستان کے ججز کا جو نمبر ہے 1 to 10 میں ہے، بلکہ 1 to 5 میں ہے، اور انصاف پرووائڈ کرنے میں، پرفارمنس میں سب سے نیچے 132 پر ہے. یہ ملک کے معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یورپ میں ایک دوست ایک دن کہہ رہا تھا، ایک امریکن دوست کہہ رہا تھا یار وہ تمہارے لوگ ہی ایسے ہیں، کیا کریں گے. مطلب اس کے کہنے کا مطلب تھا جاہل ڈاکو ٹائپ کے لوگ ہیں، مار پیٹ سے ہی چلتے ہیں، تمہاری ہسٹری یہی ہے. میں نے کہا نہیں یہ ہسٹری نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ایسا انصاف تھا کہ ایک خلیفہ سے، کنگ سے یہ پوچھ لیتے تھے کہ اس وقت کے خلیفہ سے کہ دوسری چادر کہاں سے آئی، تو وہ کہتا تھا یار دیز آر اولڈ اسٹوریز، یا آئی ایگری، بٹ وہ مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ چور ڈاکو ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کی ملٹری کورٹس چل رہی ہیں آج تک. دنیا میں کوئی سنتا ہے نا
تو حیران رہ جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو رہا ہو. اور یہ پرانی باتیں میں نہیں بتاتا ہوں آپ کو زیادہ، یہ آج کی بات ہے. اچھا، چونکہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو میں بھی اس کا خیال رکھتا ہوں. کلوز کرتے ہیں. دیکھیے، پہلے چیف جسٹس کا جو تعین ہوتا تھا وہ سینیورٹی کے حساب سے ہوتا تھا. یہ بہت اہم پوسٹ ہوتی ہے، اس پہ تو کم سے کم خیال کیا جاتا تھا. ان صاحب نے، جن کا نام ہے عاصم منیر، انہوں نے آ کے یہ سسٹم ختم کر دیا سینیورٹی کا. یہ کہتے ہیں اب چیف جسٹس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. پارلیمنٹ میں جہاں ان کی زبان بولنے والے، ان کی پسند کے لوگ ہوں گے، وہی ایگزیکٹ انہوں نے حرکت کی. اس کے ذریعے انہوں نے آئینی حکومت بھی بنوا لی، آئین میں ترمیم بھی کرا لی، سینیورٹی ختم کر دی. یار کس لیول پہ جا کے کام کیا ہے. چیف جسٹس کے لیے بھی اپنی مرضی چلا لی کہ نہیں، یہ سسٹم ہٹا کے یہ سسٹم لگا دو کیونکہ یہاں مجھے فائدہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے، یہ شواہد آج کے ہیں، میں پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں زیادہ، یہ آج کی سب کچھ ہو رہا ہے. ضروری ہے کہ عدلیہ کے باہر دھرنا دیا جائے، اور اتنا لمبا دھرنا دیا جائے جہاں سے یہ گزریں، ان کا گزرنا مشکل ہو جائے. آپ کے نعرے اتنے زوردار ہونے چاہیے کہ وہ عدالت تک پہنچے. اور کیا طریقہ ہے؟ آپ کو یہ سکھا دیا گیا نان وائلنس رہ کے آپ آگے بڑھیے گا ورنہ بات خراب ہو جائے گی. نہیں بھائی، گینگ جب ٹکراتے ہیں نا تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک گینگ مسلح آ رہا اور دوسرا وہ. تم کو اتنا تو کر سکتے ہو کہ دھرنا دو، بھوک ہڑتال کرو. میں جن چیزوں کو کہتا آیا ہوں آج تک انہیں کو کہ یار جرنیلوں کے گرد دھرنا دو، سوری ججز کے گرد. جرنیلوں کے گرد تو تم دھرنا دے نہیں سکتے، ججز کو مجبور کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بکے ہوئے بے ضمیر لوگ ہیں پارلیمنٹ کے، ان کے گھروں کے سامنے جا کے مظاہرہ کرو. یار کچھ ایسے کام کرو نا جو اتنے افیکٹو ہوں کہ وہ کچھ پروڈیوس کریں. اور اگر کوئی بھی ایکشن جو ریزلٹ پروڈیوس نہیں کرتا وہ پھر بیکار ہی ہوتا ہے نا. تو یہ ایک اچھی ڈائریکشن ہے جو اب اختیار کی ہے. اللہ کرے کہ اس میں کامیابی ہو. کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب آپ پلاننگ کر لیں اور فاسٹ پلاننگ کریں اور ثابت قدم ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. اگر میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.